अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरियड है हमारा इस्लामियात। तो चलिए अपने पीरियड का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे नाजरे में मैंने आपको सूरतुल कद्र दी है। सबसे पहले हमारा नाजा स्टार्ट होता है। तो चलिए मैं इसकी तिलावत करती हूँ सूरतुल कद्र की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि मिन रब्बि कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। तो स्टूडेंट्स, ये सूरतुल कद्र है जो कि मैंने आपको पहले बार बार रिवाइज करने के लिए मतलब दी थी। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो चुकी होगी क्योंकि हमारा सिलेबस मुकम्मल हो गया है, जिसमें आज दोबारा से स्टार्ट होने लगा है। और जिसमें जो ये नाजरा है ये मैंने आपको दोबारा स्टार्ट किया है और ये मैं आपको रिवीजन के लिए आज मैंने पूरी तिलावत की है, लेकिन आपने खैरुमिन अल्फी शहर यानी हाफ आपने इसको रिवाइज करना है या इसको आप मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, हज और उसकी अहमियत। तो चलिए हम सबसे पहले मुख्तसर सवालात और जवाबात करते हैं, क्योंकि मुख्तसर सवालात और जवाबात जो हम दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं रिवीजन के तौर पे, जो कि आप बहुत पहले याद कर चुके हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है 1, हज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने क्या है? तो जवाब है इसका, हज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं अरादे के, यानी हज अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ और इसके मानी अरादा के हैं, यानी अरादा करना, किसी भी चीज़ का अरादा करना। यानी जब हम मिसाल के तौर पर सफ़र का अरादा करते हैं तो उसके लिए हम पहले अपने ज़हन को तैयार करते हैं और उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने फ़लाँ जगह जाना है। तो इसलिए जब हम हज के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले उसका अरादा करते हैं कि हमने बैतुल्लाह शरीफ का हज करना है। तो इसलिए हज का मायने ही अरबी ज़ुबान में अरादा के हैं। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हज कब अदा किया जाता है? तो जवाब है इसका, हज इस्लामी साल के आखिरी महीना जुल हज की 9 तारीख को अदा किया जाता है। ठीक है जी, यानी हज जो हमारा इस्लामी जो साल है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है, तो इसका जो आखिरी महीना है उसकी 9 तारीख को ये अदा किया जाता है। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 3 कि बैतुल्लाह की तमीर किन अंबिया ने की? तो जवाब है इसका कि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सदियों कबल तमीर किया। यानी कि बैतुल्लाह खाना काबा, जिसे हम अल्लाह ताला का घर कहते हैं, बैतुल्लाह शरीफ, इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बहुत पहले इसको तमीर किया, यानी अल्लाह ताला के घर खाना काबा को तमीर किया। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 4 कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? तो जवाब है, हज की अदायगी हर अकिल बालिग और साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। यानी जो लोग इसकी इस्तिताअत रखते हो वो अल्लाह ताला के घर का हज ज़रूर करे, यानी जो साहिब हैसियत है, जो हज करने की ताकत रखता है, जिससे अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नवाजा हुआ है, तो उस पर ये वाजिब हो जाता है कि वो अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ का हज करे। ठीक है, और जो लोग मतलब इतनी ताकत नहीं रखते तो अल्लाह पाक ने उनके लिए आसानी फरमाई है कि ज़िंदगी में वो जब खुशहाल हों तो फिर वो अल्लाह ताला के घर का मतलब हज अदा करें। ठीक है, और ये ज़िंदगी में एक दफ़ा करना ज़रूरी है। ठीक है जी, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे है इंशा या सवालात जो कि मैंने आपका साथ ऐड किया है। यहाँ है हज के फ़वाइद बयान कीजिए। ठीक है जी,
اس کا جو فائدہ ہے سب سے پہلے یہ کہ حج کے بے شمار دینی اور دنیاوی فائدہ ہیں، یعنی دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے بھی لحاظ سے، یعنی دونوں کے لحاظ سے اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کا جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے کہ حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو انسان حج کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ جڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دل میں ایک لگاؤ لگن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ ہے کہ اجتماعی عبادات اور سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ حاصل ہوتا ہے، یعنی جب مل کر اکٹھے ہم عبادت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو بیت اللہ شریف ہے اس کے مسلم مقامات پر سیر و سیاحت کرتے ہیں، یعنی ان جگہوں پر جا کر ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، تو اس کا ایک وسیع تجربہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے دل کو سکون بھی ہوتا ہے۔ نمبر جو تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ مسلمان حج کی بدولت اپنے دینی اتحاد و اتفاق کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی مسلمان جب حج ادا کرتے ہیں تو وہ اکٹھے اتحاد و اتفاق کے ساتھ جب یہ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جو بڑا دلکش ہوتا ہے، جو دل کو لبھا رہا ہوتا ہے، جو دل کو سکون عطا کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے اتحاد کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا جو چوتھا فائدہ ہے کہ حج دینی، علمی اور عالمی مسائل سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے، یعنی جو حج ہے وہ دین کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اور عالمی مسائل یعنی جو ہے ان سب سے اس کا یعنی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس سے واقفیت اور دلچسپی کا موقع مہیا کرتا ہے۔ جبکہ اس کا پانچواں فائدہ ہے کہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں دنیا بھر سے ہر قسم کا مال تجارت کے لیے لایا جاتا ہے، جس سے بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے، یعنی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ جائیں یا مدینہ منورہ جائیں تو ان کے بازاروں میں جا کے مطلب وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، نہیں حج کرنے کے بعد وہ جو لوگ اپنے یعنی کہ واپسی پر اپنے وطن کے جو عزیز ہوتے ہیں ان کے لیے تحفے تحائف وغیرہ خریدتے ہیں، تو اس سے یہ بین الاقوامی تجارت فروغ پاتی ہے۔ جو اس کا چھٹا فائدہ ہے کہ حج سے مسلمانوں کے اندر برابری مساوات کا خاص احساس پیدا ہوتا ہے، جو ہر اعلیٰ ادنا، ہر رنگ و نسل کا فرق مٹا دیتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ حج کرنے سے مسلمانوں کے اندر برابری کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی نظر میں تمام انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہوتا، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا نہیں ہوتا، کوئی جیسے کہ ایک مطلب بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی اعلیٰ کو ادنا پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ساتواں فائدہ ہے کہ ہر دنیا کے عیش و آرام چھوڑ کر مالک کے حقیقی کی سچی راہ اختیار کرنے کی تربیت دیتا ہے، یعنی حج جب انسان حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک شوق اور لگن ہوتی ہے کہ میں مطلب اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں گا، تو اس کے ذہن سے یہ دنیا کے تمام عیش و آرام، دنیا کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں، بس اس کے دل میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی ایک لگن سی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا بس یہ جی چاہتا ہے کہ بس میں فوراً اس جگہ پہ پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جو آٹھواں فائدہ ہے، مینا میں سنت ابراہیم کے بعد قربانی کرنے سے حاجی کو ذاتی مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تربیت فراہم کرتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب یہ حج ادا کر جاتے ہیں مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد سنت ابراہیم کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد جب حج ہو جاتا ہے تو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جس میں سنت ابراہیم یعنی قربان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے بعد جب یہ قربانی کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ جو اپنے ذاتی مال کی جو دولت کی محبت یا لالچ ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ بے دریغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا نوواں اور آخری فائدہ ہے کہ مینا میں رمی کے ذریعے حاجیوں کو انسان کے کھلے دشمن سے بچاؤ کا مؤثر سبق دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھے اس کے 9 فوائد، ٹھیک ہے، جو آپ نے اس کو یاد کرنے ہیں یعنی اس کو ریوائز کرنا ہے۔ تو چلیے آگے موو کرتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو ڈائری میں سورۃ القدر پڑھائی ہے، یہاں پہ ناظر میں سورۃ الناس لکھی ہوئی ہے لیکن ہے آپ کی سورۃ القدر، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سن لیجئے کہ یہاں ڈائری میں سورۃ الناس لکھی ہے لیکن آپ کی سورۃ القدر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے سورۃ القدر کو ہی ریوائز کرنا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بہت پہلے کر چکے ہوئے ہیں، اس لیے یہ آپ کو ریویژن کے طور پہ دی ہے۔ اس کے بعد میں نے حج اور اس کی اہمیت کے شارٹ کوسچن اور ساتھ اس کا ایک لانگ کوسچن نمبر 3 ایڈ کیا ہے، اور آپ جو کہ پہلے اس کو یاد کر چکے ہیں، اور یہ ریویژن ہے، ریویژن میں آپ نے اس کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے، دوبارہ یاد کرنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں ہوا تو وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لے، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ ناظرہ ہے، اور ناظرے میں سورۃ القدر ہے، سورۃ الناس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنے پیریڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔